کہ جب انسان قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی ایمان کی کمزوری دور ہوتی ہے اور وہ ایمان میں بڑھ جاتا ہے۔ اور قرآن کی بات کروں تو ظاہر سی بات ہے، اور میرے بھائیوں اگر ایمان کی کمزوری کی بات کریں تو اس شخص کے اندر کمزوری آئی جس کے اندر ایمان میں قویت تھی۔ اگر مومن ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو کمزور ہوا ہے تو اس کا مطلب پہلے قوی تھا، اب کمزور ہوا ہے، تو اس کا تعلق مومن کے ساتھ ہے، ایمان والے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بے دین کے ساتھ نہیں۔ اب اگر انسان ایمان نہیں لے کر آیا، باقی تمام تر اعمال کر رہا ہے جو اچھے ہیں، حسن ہیں، تو اس کو اس اعمال کا، ان حسنات کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس دنیا کے اندر دینا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید وہ چیز ہے کہ جب انسان غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی ایمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ قرآن مجید کیوں نہیں پڑھتے، تو یقین مانیے ہم 100 سے زائد بہانے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں پڑھتے۔ اگر پوچھا جائے کہ بھائی کیوں نہیں پڑھتے قرآن، تو 100 سے زائد ہم بہانے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ جگہ صاف نہیں ہے، ماحول ٹھیک نہیں ہے، میں پاک نہیں ہوں، جگہ پاک نہیں ہے، پاؤں میں جوتا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، ہاتھ گندے ہیں، میں وضو سے نہیں ہوں، میں طہارت سے نہیں ہوں۔ 100 سے زیادہ بہانے ہم پیش کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن کیوں نہیں پڑھتے، لیکن ہم ایک بھی عمل ایسا پیش نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ اور صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 620 میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باریاں لگتی تھی، تو جب باری عائشہ امی عائشہ کی آئی تو امی عائشہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے چھوڑ دو، آج مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں قیام کرنا چاہتا ہوں، میں رکوع کرنا چاہتا ہوں، میں سجود کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آج مجھے چھٹی دے دو۔ اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، رات کے پہر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں سامنے عبادت شروع ہوئی ہے، نفل پڑھنا شروع کیے ہیں، رات گزر گئی، پوری رات گزر گئی، تو جب شروع ہوئے تو کھڑ کھڑا کر آنسوؤں سے رونے لگ گئے۔ کہتی ہیں کہ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھر گئے ہیں آنکھ کے اندر۔ پھر کچھ دیر بعد دیکھتی ہوں کہ وہ آنسو اتنے بھر گئے کہ ان آنسوؤں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پوری گیلی کر دی۔ اور پھر کچھ دیر بعد دیکھتی ہوں تو وہی آنسو اتنے بھر گئے کہ آنکھ بھی بھر گئی، داڑھی بھی بھر گئی، ان داڑھی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قطرات آنسو کے نیچے زمین پر گرنا شروع ہو گئے۔ کرتے رہے قیام، پوری رات لگا دی، حتیٰ کہ فجر کا وقت آ پڑا۔ اور جب فجر کا وقت آیا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے نکلے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو جب انتظار کیا کہ کب آقا دو جہاں سلام پھیرے تو میں پوچھوں کہ آقا کیا ماجرا ہے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسو بھی بھرے، آنکھیں بھی بھری، داڑھی بھی بھری، جہاں کھڑے ہیں وہ بھی پانی سے بھر گئی ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے آپ کو تو جنت جانا ہی جانا ہے، جنت تو بنی آپ کے لیے ہے، تو آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اے بلال، اگر میرے رب نے مجھ پر یہ رحمت کی ہے تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرنے کے لیے ساری رات قیام کرتے رہے آنسوؤں کے ساتھ۔
تو میرے بھائیوں ہمارا یہاں پر کیا ماجرا ہے؟ ہمیں کتنا قیام کرنا ہے، ہمیں کتنی توبہ کرنی ہے، ہمیں کتنا استغفار کرنا ہے، ہمیں کتنا اللہ رب العزت کو منانا ہے، ہمیں کتنے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، یہ تمام تر چیزیں میرے بھائیوں ہمیں اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا پڑیں گی، تبھی ہم اپنی ایمان کی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں کرتا ہوں، اور بلال حبشی کو کہا اے بلال تم جاؤ اذان دو، اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں قیام کر رہا تھا تو میرے پر کچھ آیات نازل کی، وحی ہوئی، اور میں ان کو پڑھ رہا تھا اور ان کو پڑھ پڑھ کر رو رہا تھا، اور وہ آیات کیا تھی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ اگر آپ غور و فکر شروع کر دیں اس آسمان میں، اس زمین میں، اس رات کے آنے میں، دن کے جانے میں، دن کے جا کے رات کے آنے میں، اس آسمان اور زمین کے اندر غور و فکر کریں، لآیات لأولی الالباب، تو اس میں جو غور و فکر جو کرتے ہیں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو غور و فکر ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، اور جب تک ہم قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کریں گے ہم اپنی ایمان کی کمزوری کو دور نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پر جو آیات نازل ہوئی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہا کہ جو شخص والذین اور وہ لوگ یتذکرون جو ذکر کرتے ہیں قیام میں، سجود میں، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ کہا ان کے لیے یہ انعام ہے کہ اللہ رب العزت ان کا دل، ان کا ذہن تو کھولتا ہے لیکن اس کا ایمان بھی اس کے اندر قوی کر دیتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان قوی کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہم قرآن پڑھنے کے لیے کوشش نہیں کرتے، جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے تب تک ہمارے اندر یہ کیفیت موجود نہیں ہوگی۔ سلسلہ احادیث کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی کیفیت کیا ہو چکی ہے، آپ کی کیا کیفیت ہو چکی ہے کہ آپ کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال تھے جو سفید تھے، 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی، لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بال کالے تھے لیکن چند بال ایسے تھے جو سفید تھے، جو پریشانی کی وجہ سے ہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی یہ کیا کیفیت ہو چکی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یہ سورۃ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام اقوام کے قصے ہیں، تمام انبیاء کے قصے ہیں جو اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں۔ ان انبیاء کے ذکر ہیں کہ جن کو ان کی قوموں نے جھٹلایا ہے، ان قوموں کے اندر غلطیاں موجود تھیں، ان قوموں کے اندر بدکاری موجود تھی، ان قوموں کے اندر رہزنی موجود تھی۔ کہا کہ ان واقعات نے اس صورت کے اندر جو آئے ہیں اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے ہم اپنے ایمان کی کمزوری کو دور نہیں کر سکتے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ اگر سورۃ ہود کے اندر جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا، ایک قوم کے اندر کچھ گناہ تھے، دوسری قوم جو آئی اس کے اندر وہ گناہ نہیں تھے، کچھ اور گناہ تھے، پھر جو اس کے بعد آئی ان کے اندر وہ پچھلی والے گناہ نہیں کچھ اور گناہ تھے۔ ایک قوم تھی اگر وہ چوری کرتی تھی چوری کے علاوہ کچھ نہیں کرتی تھی، ہمارے اندر چوری بھی ہے۔ ایک قوم ہے اگر وہ راہ زنی کرتی تھی تو اس کے علاوہ کوئی اور گناہ نہیں کرتی تھی، لیکن ہمارے اندر راہ زنی بھی ہے۔ ایک قوم اگر جھوٹ بولتی تھی تو اور کوئی گناہ نہیں کرتی تھی، ہمارے اندر جھوٹ بھی ہے۔
ایک قوم اگر بدکاری کرتی تھی تو دوسرے گناہ نہیں تھے، لیکن ہمارے اندر بدکاری بھی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہم تو تمام قوموں کے گناہوں کا مجموعہ ہے، ہر چیز ہمارے اندر ہے، دھوکہ دینا ہمارے اندر ہے، لوگوں کے حق کو کھانا ہمارے اندر ہے، یتیموں کو مال کھانا ہمارے اندر ہے، تمام تر گناہ ہمارے اندر ہیں، تو ہمیں غور و فکر کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو میرے بھائیوں ہمیں کتنی بار کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر دن میں 100 مرتبہ استغفار کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا دن کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ہمارا استغفار نہ ہو رہا۔ اور اگر بات استغفار پر آتی ہے تو میرے بھائیوں ہمارا تو استغفار ہی ایسا ہے کہ ہمارے استغفار کو بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ ہمارا استغفار صرف زبان کی حد تک ہے، ہمارا استغفار وہ زبان سے دل تک نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ ہمارے اندر غور و فکر نہیں ہے، ہمارے اندر سمجھ نہیں ہے، ہم سمجھنے کے لیے نہیں کرتے۔ جب ہمارے اندر غور و فکر آ جائے گا، قرآن کو سمجھنے کی توفیق آ جائے گی، تو پھر ہم انسان بن جائیں گے اور اللہ کی ایمان کے اندر قوی ہو جائیں گے۔ اور قرآن کو غور و فکر کو صحاب نے کس طرح کیا، اصحابیات نے کس طرح کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ گزر رہے ہیں اور ایک اصحابی صرف تلاوت کر رہے ہیں رکوع اپنے قیام کے اندر، اور اس کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں کہ ہم انسانوں پر اللہ رب العزت کا جو عذاب آنا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، جو اللہ رب العزت کا عذاب ہے، جو اس کا مستحق ہے، وہ اسے ٹل نہیں سکتا۔ صرف اتنا سنا ہے، 1 مہینہ بیمار رہے۔ ان کی ایمان کی کیفیت دیکھیے کہ وہ پورا 1 مہینہ سے بیمار رہے ہیں، صرف نماز کے لیے باہر آتے اور نماز کے لیے واپس جاتے۔ لوگوں کو صرف یہ پتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کس وجہ سے بیمار ہیں۔ تو ہمارے اندر غور و فکر ہی نہیں ہے، ہمارے اندر غور و فکر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی کمزوری دور ہو تو ہمیں قرآن کے اندر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ کئی لوگ، اگر تو آپ نے یہ بات نہیں سنی تو آپ بڑے معصوم ہیں، اور کہیں آپ کو سننے میں ملا ہوگا کہ قرآن کو غور و فکر سے نہ سننا کیونکہ تم بھٹک جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کو تفسیر کے ساتھ، اس کو سوچ سمجھ کے ساتھ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر ایسی بات تھی تو میرے بھائیوں غیر مسلم اس قرآن کو پڑھ کے مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ اور ہم مسلمان ہو کر اس پہ غور و فکر نہیں کر سکتے؟ غیر مسلم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے پردہ کرنا ہے۔ غیر مسلم جب اسلام لے کر آتا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شراب حرام ہے۔ غیر مسلم جب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے۔ وہ قرآن کو سمجھ کر آیا، وہ قرآن کے اندر تدبر کر کے آیا، اور ہم اس لیے ہو گئے کیونکہ قرآن تو ہماری اپنی ہے نا، جاگیر ہے، کہ یہ قرآن تو اترا ہی ہم پر ہے کہ ہم اس کو جس طرح چاہیں اسی طرح پڑھیں گے۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس زمین آسمان میں اور اس کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، یقین مانیے انگریز صرف ایمان نہیں لے کر آیا، بقایا تمام چیزیں اس نے وہ لی جو ہمیں لینی چاہیے تھی۔ انگریز صرف شراب پیتا ہے، اس کے اندر یہ گناہ ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو تمام چیزیں اس کے پاس وہ ہیں جو ہمیں لینی چاہیے تھی۔ کس طرح سے انسانی حقوق وہ ادا کرتے ہیں ان سے پوچھئے، کس طرح سے والدین اور اس طرح سے جو سیکھ رہے ہیں، اگر وہ ایمان لے آئیں تو ہم ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غور و فکر کیا اور وہ اس بات پر مجبور ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والی کی ایک ذات ہے۔ وہ مجبور ہو گئے اس بات کو بتانے، وہ مجبور ہو گئے اس باتوں پر یقین کرنے کے لیے کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ سچ ہے بالکل۔ لیکن ہم قرآن ہماری کتاب ہونے کے باوجود، اسلام لانے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود اتنے ہم گھٹیا ہو چکے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر سے فائدہ ہی نہیں لیا۔
کس طرح سے ہم زوال کی طرف جا چکے ہیں، ہم اپنے ایمان کو قوی کیوں نہیں کر رہے؟ ساری وجوہات یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی قرآن ہے کہ اللہ رب العزت اسی قرآن کی وجہ سے کئی قوموں کو زوال کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت کئی قوموں کو عروج پر لے کے جاتا ہے۔ تو یہ قرآن ہی تو ہے کہ جو قرآن کی عظمت کو، اس کے اندر غور و فکر اور اس کو تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی کمزوری کو دور کریں تو ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اس کے اندر غور و فکر تدبر کرنا پڑے گا۔